چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جہاد کی مشروعیت کا بھی حکم دیا اور ساتھ ساتھ حضرت طالوت کو ان کے لیے بادشاہ بھی مقرر کیا گیا، لیکن انہوں نے پھر مختلف ہیلے بہانوں سے جہاد سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش شروع کی اور طالوت کی بادشاہت ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ اسی واقعے کو اللہ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا آپ نہیں دیکھتے بنو اسرائیل کے ان سرداروں کی طرف جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے، اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا ابعث لنا ملکا، مقرر کر دیجئے ہمارے لیے ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم قتال کریں گے اللہ کے راستے میں، ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں گے۔ قال، فرمایا اس پیغمبر نے، حل عصیتم، ممکن ہے، قریب ہے، ان کتبا علیکم القتال، اگر فرض کیا جائے تمہارے اوپر قتال، اللہ تو قاتلو، کہ تم نہیں لڑو گے اللہ کے راستے میں، اگر اللہ نے قتال فرض کیا تو تم نہیں لڑو گے۔ قالو، کہنے لگے، وما لنا، ہمیں کیا ہوا، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم نہ لڑے اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہمیں نکال دیا گیا ہے ہمارے گھروں سے اور ہمارے بچوں سے۔ فلما کتب علیہم القتال، پس جب فرض کیا گیا ان پر قتال، تولوا، ان لوگوں نے منہ موڑا، الا قلیلا منہم، مگر بہت کم لوگ ان میں سے، کم لوگ تیار ہو گئے، باقی سب منہ موڑ کر انکار کرنے لگے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں سے خوب آگاہ ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے پیغمبر نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت بادشاہ مقرر کیا ہے۔ طالوت یہ بنو اسرائیل میں ایک غریب شخص تھا، البتہ ان میں دو خوبیاں موجود تھی۔ ایک خوبی ان میں جرأت تھی، بہادری، اور دوسری خوبی اس میں علم تھا، علم کی صفت موجود تھی۔ علم اور بہادری یہ دو صفات ان میں تھے، اور ظاہر بات ہے کہ حکومت کے لیے دو صفات ہی چاہیے، ایک تو یہ کہ حکمران و حاکم سربراہ مملکت بہادر ہو، اگر بزدل ہوگا تو ایک ٹیلی فون پر ڈیر ہوگا نا، پھر پورے ملک کا سودا کرے گا پھر ایک ٹیلی فون پر، اس لیے کہ جرأت نہیں تھی۔ اور اگر علم نہیں ہوگا تو وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق نظام مملکت نہیں چلا سکیں گے، اور ایسے فیصلے کریں گے جو دین کے لیے بھی نقصان کا باعث ہوں گے اور ملک کے لیے بھی۔ یہی دو صفات حکمرانی کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور طالوت میں یہ دونوں صفات موجود تھے، اس لیے اللہ کریم نے طالوت کو حکمران بنایا، بادشاہ بنایا۔ قالو، کہنے لگے وہ، انا یکون لہ الملک علینا، طالوت کا ہمارے اوپر حکومت کیسے ہوگی، وہ کیسے ہمارے اوپر بادشاہ بنے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے ذہن میں بادشاہت کا معیار مال و دولت تھی۔ اب طالوت تو غریب شخص تھا، ان کے پاس مال و دولت تو تھی نہیں، اس لیے کہنے لگے وہ ہمارا کیسے بادشاہ ہوگا؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم ان سے بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، ان کو مال کی فراوانی بھی نہیں دی گئی ہے، ان کے پاس تو مال کی فراوانی نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، غریب آدمی ہے۔ قال، فرمایا اس پیغمبر نے، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ نے چن لیا ہے طالوت کو تمہارے اوپر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور زیادہ دیا ہے اس کو علم میں وسعت اور جسم میں وسعت۔ جسم میں وسعت سے مراد بہادری اور شجاعت ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ دیتا ہے اپنی بادشاہی جس کو چاہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ فراخ علم والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کون بادشاہت کا زیادہ حقدار ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینہ، بنو اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ان کے پاس چلا آ رہا تھا۔ اس صندوق میں کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بقیات تھے، کچھ دوسرے انبیاء کے متبرکات اور باقیات موجود تھے۔
بنو اسرائیل کے پاس یہ صندوق پشت در پشت سے چلا آ رہا تھا، لیکن جب عمالقہ ان پر غالب آئے تو انہوں نے جہاں ان کے شہروں کو چھین لیا، ان کے بستیوں کو پر قبضہ کیا، وہیں پر بنو اسرائیل سے اس صندوق پر بھی قبضہ کیا اور یہ بھی اپنے قبضے میں لے گئے۔ جب سے یہ صندوق بنو اسرائیل سے گم ہو گئی تھی اور دشمن نے اس پر قبضہ کیا تھا، بنو اسرائیل قسم قسم مصائب میں مبتلا تھے، اس لیے وہ اس انتظار میں تھے کہ کب وہ صندوق ہمیں دوبارہ ملے گی۔ جب انہوں نے طالوت کے بادشاہت سے انکار کر دیا تو اس کے پیغمبر نے ان کو خوشخبری دی کہ ان کے بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ یہ اللہ کی طرف سے بادشاہ مقرر ہے کہ جو صندوق تم سے گم ہو گیا ہے وہ صندوق تمہیں پھر مل جائے گا، یہ اس کی بادشاہت کی نشانی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی نے وہ صندوق پھر بنو اسرائیل کو واپس کر دی۔ طالوت کے دور حکومت میں وہ اس طرح واپس ہوئی کہ جب سے عمالقہ قوم یہ صندوق لے کر آئے تھے وہ بھی مختلف قسم کے مصائب اور تکالیف میں مبتلا تھے۔ کسی طریقے سے ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب تک یہ صندوق ہمارے پاس ہے اس وقت تک ہم اس مصائب سے ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ انہوں نے ایک بیل گاڑی منگوائی اور اس میں وہ صندوق رکھ دیا اور بنو اسرائیل کی آبادی کی طرف اس کو چھوڑ دیا۔ وہ بیل گاڑی صندوق کو لے کر بنو اسرائیل کے پاس آ گئی، اس طرح بنو اسرائیل کو وہ صندوق پھر مل گئی۔ اللہ فرماتے وقال لهم نبیہم، کہا ان کو ان کے پیغمبر نے ان آیت ملکی ہی، بے شک طالوت کے حکومت کی نشانی، ان یاتیکم التابوت، کہ آ جائے گی تمہارے پاس وہ صندوق، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں سکون ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ، اور باقی ماندہ سامان ہے ان چیزوں سے جو چھوڑ دیا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خاندان نے، تحملہ الملائکہ، اس کو اٹھا کر لے آئیں گے ملائکہ، وہ گاڑی ملائکہ ہانک کر بنو اسرائیل کے بستی کی طرف لے کر آ رہے تھے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ چنانچہ بنو اسرائیل نے طالوت کی سربراہی کو قبول کر لیا۔ طالوت نے ایک لشکر تیار کر لیا عمالقہ سے لڑنے کے لیے۔ چنانچہ وہ طالوت وہ لشکر لے کر جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں اللہ کریم نے اس لشکر کا امتحان لیا۔ امتحان اس لیے لیا تاکہ کرے اور کوٹے کا پتہ تو چل سکے، جو مخلص مجاہدین ہیں وہ بھی معلوم ہو اور جو منافق ہے ان کے دلوں میں کجی ہے، کسی اور غرض کے لیے جا رہے ہیں، وہ بھی معلوم ہو۔ امتحان کا طریقہ یہ ہوا کہ راستے میں ایک نہر پڑتا تھا۔ طالوت نے اپنے فوجیوں سے، اپنے لشکر والوں سے کہا کہ دیکھو ہم اس نہر پر پہنچیں گے، لیکن اس نہر میں سے کسی کو بھی پانی نہیں پینا ہے۔ اگر کسی نے اس نہر میں سے پانی پیا تو وہ ہمارے ساتھ نہیں جا سکیں گے۔ اللہ کی شان دیکھیے، جب وہ لوگ اس نہر پر پہنچے اس وقت سارے بہت زیادہ پیاسے تھے، شدید پیاس کی حالت میں وہاں پہنچے۔ چنانچہ وہاں پہنچ کر جو کمزور ایمان والے تھے، منافق قسم کے لوگ تھے، ان لوگوں سے صبر نہیں ہو سکا اور کسی نے لب بھر بھر کر پینا شروع کیا، کوئی اسی طرح منہ لگا کر پینا شروع کر دیا، خوب پیٹ بھر کر انہوں نے پیا۔ طالوت نے کہا تھا کہ پہلے تو ان سے پینا ہی نہیں ہے، اگر پینا ہی ہے تو پھر صرف 1-2 چلو سے زیادہ نہیں پینا۔ چنانچہ جو اللہ والے تھے انہوں نے تو پانی پیا ہی نہیں، اور جنہوں نے پیا وہ بھی طالوت کے حکم کے مطابق صرف چند 1-2 چلو بس۔ لیکن جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا تو ان کے پیٹ پھول گئے اور ان کو جانے کی ہمت نہیں ہو سکی۔ چنانچہ اس طریقے سے وہ جہاد سے رہ گئے اور کچھ تھوڑے سے لوگ وہ جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ انہوں نے آپس میں جب دیکھا کہ ہم تو بہت تھوڑے رہ گئے، کسی نے کہا یہ تو ہماری بہت کم تعداد رہ گئی، کہنے لگے کوئی بات نہیں ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، بہت دفعہ کم لوگ زیادہ تعداد پر غالب آئی ہے۔ غلبہ اللہ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے، ظاہری قوت سے نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ عمالقہ سے لڑنے کے لیے چلے گئے۔ وہاں
عمالقہ قوم کا جو بڑا جرنیل تھا، داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں وہ قتل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام جو اس وقت پیغمبر نہیں تھے اور طالوت کے لشکر میں ایک فوجی کی حیثیت سے شامل تھے، تو یہ کارنامہ اس کے ہاتھوں اللہ نے انجام دیا۔ بعد میں اللہ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی دی اور حکومت بھی دی۔ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پس جب روانہ ہوا طالوت لشکر کے ساتھ، قال فرمایا طالوت نے، ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تمہارا امتحان کریں گے ایک نہر سے، فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس کا پانی پیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، میرا ساتھی نہیں ہوگا، ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس کے پانی کو نہیں چکھا، فإنہ منی، تو وہ میری جماعت میں سے ہوگا، وہ میرے ساتھ جا سکے گا، الا من اغترف عرفۃ، مگر یہ کہ ایک آدھ چلو اگر کسی نے پیا، بیدہ، ہاتھ کی چلو سے، تو اس کی اجازت ہے، اس سے زیادہ پینے کی اجازت نہیں۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، اس نہر سے پیا مگر بہت تھوڑے لوگوں نے نہیں پیا۔ فلما جاوزہ، پس جب نہر پار کر لیا ہوا طالوت نے، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں نے جو طالوت کے ساتھ تھے، قالوا، کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے پانی پیا تھا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج ہماری طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ لڑنے کا۔ جالوت قوم عمالقہ کا جرنیل تھا۔ قال الذین یظنون، کہا ان لوگوں نے جن کو یقین تھا، انہم ملاق اللہ، کہ وہ ملنے والے ہیں اللہ سے، انہوں نے کہا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، بہت دفعہ توڑی جماعت غالب آئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب طالوت اور اس کے ساتھی یعنی مسلمان لشکر جالوت کے سامنے آ گئے، آمنا سامنا ہوا جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ، قالوا، کہنے لگے مسلمان، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، نازل کر دیجئے ہمارے اوپر صبر، وثبت اقدامنا، اور مضبوط کر دیجئے ہمارے قدموں کو، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد کیجئے قوم کافر کے مقابلے میں۔ فہزموہم باذن اللہ، طالوت اور اس کے ساتھیوں نے شکست دی جالوت اور اس کے لشکر کو اللہ کے حکم سے۔ وقتل داؤد جالوتا، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، بعد میں اللہ نے دے دی داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی اور حکمت بھی، حکمت سے مراد نبوت۔ وعلمہ مما یشاء، اور علم دیا اللہ نے داؤد علیہ السلام کو اس چیز کا جو اس نے چاہا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرتے، اگر اللہ مسلمانوں کے ذریعے کافروں کو دفع نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ لفسدت الارض، زمین میں فساد برپا ہوتا، پوری روئے زمین کفر سے بھر جاتا۔ جہاد کفر کے خاتمے کا ذریعہ ہے، اسلام کے بقا کا ذریعہ ہے، سبب ہے۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ بڑے فضل والے ہیں عالم پر۔ تلک آیات اللہ، اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوها علیک بالحق، جو ہم پڑھ کر سناتے تمہارے اوپر حق کے ساتھ۔ وانک لمن المرسلین، اور اے پیغمبر آپ حق پیغمبروں میں سے ہو۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبر ہے، انبیاء کا گروہ ہے جو ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر۔ منہم من کلم اللہ، بعض ان میں سے وہ ہے کہ جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو اللہ نے درجات بلند کر دیے ہیں۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے دیے عیسیٰ بیٹے مریم کو واضح دلائل۔ وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے ان کی تائید کی ہے روح القدس سے۔ روح القدس کا ذکر پہلے